ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا اما بعد۔ محترم بھائی اور بزرگوں، اللہ رب العزت نے ہم سب پر بڑا احسان فرمایا کہ اس وقت میں ہمیں دعوت کی نسبت عطا فرمائی، اور صرف دعوت سے منسوب نہیں کیا بلکہ دعوت کا پرانا بنایا۔ ایک وقت تک کام کرتے 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 آدمی پرانا ہوتا تو بہت بڑی بات ہے۔ کسی اچھے کام میں ایک وقت تک لگا ہوا رہنا، کہ اس کے ایک لمبے وقت تک لگے ہوئے رہنے کی لوگ بھی گواہی دیں، یہ بڑی نیکی کی بات ہے، بڑی اچھی بات ہے، یہ نیک فالی کی بات ہے۔ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ ایسے شخص کو اللہ بھی بہت کام کرنے والوں میں شامل کر لے، لمبے وقت میں کام کرنے والوں میں شامل کر دے، اس لیے کہ اللہ رب العزت عام مومنین کے گمان کو بھی ضائع نہیں کرتے۔ عام مومنین کے گمان کو بھی ضائع، کسی جنازے پہ 50 آدمی نماز پڑھ لیں، 200 آدمی نماز پڑھ لیں، ایسے آدمی کی اللہ مغفرت کر دیتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کا نماز پڑھنا اس بات کی علامت ہے کہ یہ آدمی مومن تھا، اور ان کے گمان کی بنیاد پر اس آدمی کی مغفرت ہے۔ عام مومنین کے گمان کی بھی اللہ کے پاس بڑا مقام ہے۔ تو ہم جب پرانے ہوئے تو کام میں لگتے لگتے لوگوں کا یہ نظریہ بنا ہمارے بارے میں کہ یہ آدمی پرانا ہے، تو یہ اچھی بات ہے یہ۔ لیکن جتنی اچھی باتیں رہتی نا وہ بہت خطرناک بھی رہتی، کیونکہ ان سے ذمہ داریاں جڑی ہوئی رہتی۔ نسبتیں جو ہے بڑی خطرناک ہے، بہت زیادہ آدمی کو جو ہے یعنی آزمائش کے مقام پہ لا کے کھڑا کر دیتی نسبت، بہت زیادہ آزمائش کے۔ پھر اس نسبت سے آدمی یا تو بالکل ترقی کرے گا یا بالکل ہی تنزلی اختیار کر لیتا ہے، بالکل ہی۔ اور پتہ جب تک گرتا نہیں اس وقت تک پتہ بھی نہیں چلتا، جب تک گرتا نہیں اس وقت تک اندازہ بھی نہیں ہوتا کیا ہونے والا ہے۔ شیطان جو ہے فرشتوں میں 7 لاکھ سال رہا، 7 لاکھ سال، حالانکہ شیطان بالکل الگ جنس ہے، فرشتے بالکل الگ جنس ہے، بالکل الگ ہے دونوں، لیکن مرتبہ اتنا ہوا اس کا عبادت کرتے کرتے، علم کے اعتبار سے عبادت کے اعتبار سے اس کا مرتبہ اس درجے کو پہنچ گیا کہ فرشتوں میں بڑی حیثیت کے ساتھ رہتا تھا۔ فرشتوں میں بڑی، ایک تو فرشتہ نہیں ہے پہلی بات، ہے جن، ہے انس، اس کی جنس ہی الگ ہے، اس کی ذات ہی الگ ہے، لیکن رہ گیا فرشتوں میں، اور اتنا کام کیا، اتنا قربانی دیا، اتنا محنت کرا کہ فرشتوں کا سردار، فرشتوں کا استاذ، فرشتوں کا بڑا بن کے رہا۔ 7 لاکھ سال تک اس کو پتہ نہیں چلا کہ میں شیطان ہوں، جب گرا تو معلوم ہوا کہ وہ شیطان ہے، مردود ہے۔ تو بڑے بڑے جو پوسٹر رہتے نا، بڑی جو حیثیتیں رہتی، بڑے عجیب مقام پہ آدمی کو لا کے کھڑا کر دیتی، ذمہ داری اٹھانا پڑتا، سمجھنا پڑتا، اور بڑی حیثیت باقی رہتی، پرانا پن باقی رہتا اطاعت سے، پرانا پن باقی رہتا اطاعت سے۔ اطاعت ختم ہو گئی تو پھر پرانی کوئی چیز نہیں، پھر تو مردودیت ہی رہتی۔ شیطان 7 لاکھ سال تک کام کرا نا بھائی، 7 لاکھ سال تک مقربین میں تھا نا بھائی، قریب لوگوں میں تھا نا بھائی، کیا چھوٹا اس سے؟ اطاعت چھوٹی۔ اطاعت چھوٹتے کیا ہوا؟ قیامت تک کے واسطے ایک تو دور ہو گیا، راندہ درگاہ ہو گیا، اور دوسرے ہمیشہ کے واسطے جہنم کا حقدار ہو گیا، ہمیشہ کے واسطے۔ پرانا جو ہے اطاعت سے آدمی ہوتا، جب تک اطاعت پہ ہے، جتنی اطاعت پہ اتنا ہی پرانا ہے۔ اطاعت چھوٹی، پرانا پن نیا پن تو بہت دور کی بات ہے، راستے والے نہیں رہتا، راستے والے نہیں رہتا۔ یعنی چلو پہلے فرشتوں کا سردار تھا، اب اس کا پوسٹ نیچے کر دیے، اب اس کو شیطان کا شیطان رکھ دیے، نہیں، ہدایت پہ ہی نہیں رہیں گا، انہیں مردودیت ہی رہیں گی اس کے پاس، خود گمراہ ہی کر سکتا ہے اور کچھ نہیں کر سکتا۔ شیطان کبھی بھی انسان کے حق میں بھلائی کا کام ہرگز نہیں کر سکتا، اتنا بڑا دشمن ہے وہ کہ اگر انہیں خیر بھی لایا تو آپ کے لیے شر ہی بنتی ہے وہ چیز جو خیر کی شکل میں لاتا،
بڑے خیر سے روکنے کے واسطے چھوٹے خیر میں شریک کرتا، لیکن آپ کے لیے جو چیز خیر ہے اس میں آپ کی معاونت نہیں کرتا شیطان. تو الغرض بات یہ ہے میرے دوستو کہ ہم سب پرانے ہیں اللہ کے فضل سے. پرانے ہونے کی وجہ سے اب ہمیں اس بات کو یاد رکھنا ہے اور اچھے سے ذہن میں بٹھانا ہے کہ پرانا پن اطاعت سے جڑا ہوا ہے. اطاعت سے جو جتنا مطیع ہے. اور فرمانبرداری یہ صحابہ کرام کی سیرت میں کیسی ملتی دیکھ لینا. منشا کیا ہے بڑوں کا، بات ختم. بڑوں کا منشا کیا ہے، وہ میری ذمہ داری ہے. بڑوں کا جو منشا ہے وہ میری ذمہ داری ہے، بالکل میری ذمہ داری. اس کے خلاف کچھ بھی ہو جائے نہیں ہو سکتا، کچھ بھی ہو نہیں ہو سکتا. منشے کے خلاف نہیں ہونا کوئی چیز. زبان سے بولی ہوئی بات تو بہت دور کی بات ہے، منشا بھی پورا اگر جس میں نہیں ہو رہا اس پر جانے ہی نہیں ہے ہمارا. یہ اطاعت کی بات ہے یہ، اور یہی پرانے پن کو باقی رکھتی، یہی پرانے پن کو بڑھاتی. جتنی اطاعت بڑھیں گی اتنا پرانا پن بڑھیں گا. حضرت صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین جو جتنے بڑے ہیں اتنے مطیع ہیں، اتنے منشے کو بھانپنے والے ہیں اللہ کے رسول. حضرت ابو بکر کی مثال لے لیجئے، حضرت عمر کی مثال لے لیجئے، حضرت علی کی مثال لے لیجئے، حضرت عبداللہ ابن مسعود کی مثال لے لیجئے، حضرت عبداللہ ابن عباس کی مثال لے لیجئے، حضرت عباس کی مثال لے لیجئے، حضرت حمزہ کی مثال. منشے کو بھانپنا اور اطاعت کو نہیں چھوڑنا. صلح حدیبیہ کا پورا واقعہ پورے صحابہ کی طرف سے اطاعت کی ایک عظیم ترین مثال ہے. عظیم ترین مثال. دل نہیں مان رہا، طبیعت گوارا نہیں کر رہی، کسی چیز پر کسی اعتبار سے یعنی سمجھ میں نہیں آ رہی بات. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حلق کروا چکے، ایک بات قطعی ہو گئی کہ بات اب یہاں سے آگے بڑھنے والی نہیں ہے، سب اپنا حلق کر کے واپس ہو گئے اطاعت کے ساتھ. تو اس واسطے میرے دوستو جب اطاعت ہی کرنا ہے ہمارے کو، تو اگر کوئی حکم آ گیا، جب من سے کچھ سمجھ کے اطاعت پہ آ جانا ہے تو حکم آنے کے بعد پھر کون سی چیز باقی رہ جاتی؟ حکم آنے کے بعد پھر کوئی چیز باقی نہیں رہ جاتی. اور جب حکم کے درجے میں یہ بات آ چکی ہے، نئے آدمی کے ساتھ گزارشات ہے، نئے آدمی کے ساتھ خوشامدیں ہیں، پرانے پہ تو ذمہ داریاں باضابطہ ڈالی جاتی. خوشامدیں جو ہے نا، بشارتیں سنانا، خوشخبریاں سنانا، اس کی خوشامد کرنا، اس کا احترام، اس کا ضرورت سے زیادہ اکرام، اس کا لحاظ، یہ سب نئے آدمی کے واسطے ہے. پرانا آدمی بھی ان سب کا محتاج ہے کیا؟ پرانے پہ تو باضابطہ ذمہ داری ڈالی جائے گی، پرانے کو تو باضابطہ بوجھ لینا پڑے گا. یہ تو پرانا ہو گیا، اب اس کو ان سب چیزوں کی کیا ضرورت؟ یہ ان سب چیزوں کی حقیقت سے واقف ہو چکا ہے، اب یہ تو کام کے لیے تیار ہو چکا، لہٰذا کام کے تقاضے اس پر ڈالو. اس واسطے کام کے تقاضے اس پر ڈالنا ہے. تو پرانے لوگوں پر باضابطہ، اسی لیے یہ بات بولی جاتی ہے کہ نئے کے مجمع میں تو بشارت والی حدیث سناؤ، لیکن پرانوں کے مجمع میں ترغیب ترہیب دونوں کو جمع کرو. یعنی نہیں کرنے پہ وعید والی حدیثیں بھی باضابطہ اہتمام کے ساتھ سناؤ. یہ بات نظام الدین سے باضابطہ کہی جاتی. پرانوں کے مجمع میں نہیں کرنے پر وعید والی احادیث بھی باضابطہ سنانے کا حکم ہے. تو ہم جب پرانے ہو چکے ہیں تو میرے دوستو بات یہ ہے کہ خروج کے اعتبار سے ہمارے سامنے جو بات کہی جا رہی ہے بڑوں کے اعتبار سے، وہ بات لے لینا ہے، بات لے لینا ہے. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عملہ تھا، آپ کا جو کام کرنے والے جتنے ساتھی ہیں نا ہمارے، وہ سب مرکز کے کارندے ہیں، وہ سب مرکز کا عملہ ہیں، وہ سب مرکز کے کام کرنے والے ہیں. مرکز یہی بولتا، ہم یہی سمجھنا ہے اور اسی اعتبار سے ذمہ داری قبول کرنا ہے. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عملے کی شان یہ تھی کہ حضور کے بات کے خلاف یا ان کی بات کو لینے میں تاخیر بھی نہیں ہوتی تھی. بات نہیں لینا تو بہت دور کی بات ہے، بات کو لینے میں تاخیر بھی نہیں ہوتی تھی، بات کو لینے میں تاخیر بھی نہیں ہوتی تھی. تو ہم اس شان کے ساتھ کام میں لگے ہوئے رہنا کہ ہمارے مرکز سے ہمارے پاس جو بات آ رہی ہے اس کو لینے میں تاخیر بھی نہیں ہونا. بلکہ صحابہ اکرام کی شان تو یہ تھی کہ یہ حکم تو پورا ہو گیا، اگلے حکم کا انتظار ہے. احکام تو انتظار میں نازل ہوتے تھے، بہت سارے احکام تو سوالات کی بنیاد پہ نازل ہوئے. بعض خود یعنی جو ذمہ داری پڑ چکی وہ پوری ہو چکی، اب مزید سوالات پیدا ہو رہے ہیں، اس کے جواب میں حکم نازل ہو رہا. جو ذمہ داری تھی وہ پوری ہو چکی، مزید یعنی انتظار باقی ہے کہ اگلا حکم آ جائے اور وہ پورا ہو جائے. تو ہمارے پاس جو بڑوں کی طرف سے جو ترتیبات سامنے آتی ہے میرے دوستو، اس کے متعلق یا تو انہوں ہمارے تقاضوں کی بنیاد پہ ترتیب بنا کے ہم کو دینا، یا پھر ہم ان کی بتائی ہوئی ترتیب پہ فارغ ہو کے کرا کے اگلی ترتیب کے لیے تیار بیٹھے ہوئے رہنا کہ اگلا حکم آ جائے اور فوراً ہم اس کو نافذ کر سکیں. اس سطح پہ چاہیے پرانا عملہ اس سطح پہ. آپ اللہ کے فضل سے مرکز جا کے اندازہ لگا لیجئے، اگر آج بھی آپ بولے ویسی بات سنیں اور آج آپ اگلے مرحلے کے لیے تیار ہیں، آج ہی آپ کو اگلے مرحلے کا کام مل جائے گا. آج سے آپ 10 سال تک کی بات آپ تیار ہو جائیں، 10 سال کے بعد تک کے لیے آپ تیار ہو جائیں، اس کے بعد کے مرحلے کا کام چاہیے آپ کو، آج ہی وہ کام ملے گا. آپ کو کام کی کمی نہیں ہے وہاں پہ، تقاضوں کی کمی نہیں ہے وہاں پہ. تیار ہو کے آنا ہے اس کے واسطے، تیار ہو کے آنا ہے اس کے واسطے.
اس لیے میرے دوستو ہم سب کو یہ بات سمجھنا ہے کہ میں کام کرنے والا ہوں، میں پرانا آدمی ہوں، میں مرکز کا عملہ ہوں، مرکز کے تقاضے اگر میں پورا نہیں کرا تو پھر کون پورا کرے گا؟ مرکز کا عملہ ہی مرکز کے تقاضے پورا نہیں کرا، پھر کس سے اس کے پورے ہونے کی توقع کی جائے گی؟ اور پھر یہ کیا بات ہے کہ بات وہاں سے سالوں سے چل رہی اور یہاں تک پہنچنے میں کئی سال نکل جا رہے، ایسا کیسے ہو سکتا بھائی؟ ایسا کیسے ہو سکتا؟ وہاں سے بات نکلی یہاں پوری ہو گئی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اطاعت سے آدمی پرانا ہوگا، دوسری بات یہ ہے کہ قربانی سے آدمی پرانا ہوگا۔ قربانی نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین میں جتنے بڑے درجے کے صحابی ہیں اتنے بڑے درجے کی قربانی ہے، جتنے بڑے درجے کے صحابی ہیں اتنے بڑے درجے کی ہی قربانی ہے، اتنے بڑے درجے کی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سب سے بڑے صحابی ہیں، سب سے اونچا درجہ ہے، اور آپ کی شان یہ ہے قربانیوں کی کہ اللہ رب العزت کی طرف سے فرشتہ آ کر کے پوچھتا ہے ابو بکر کو سلام کہنا اور ان سے یہ پوچھنا کہ اس حال میں وہ مجھ سے راضی بھی ہے یا نہیں۔ قربانی کو اس حد تک پہنچا دینا، قربانی کو اس حد تک پہنچا دیا گیا، اللہ کی طرف سے حضرت ابو بکر کو سلام لے کر کے فرشتہ نازل ہوا اور ساتھ میں یہ پوچھتا ہے ابو بکر سے پوچھو میری طرف سے یہ بات، وہ اس حال میں اللہ سے مجھ سے راضی ہے یا نہیں۔ اس حد تک پہنچا دیا۔ جتنے بڑے صحابی ہیں اتنی بڑی قربانی۔ ہجرت کر کے نکلے، گھر میں کچھ بھی نہیں چھوڑے۔ دادا کا اپنے والد کیا پوچھنے والے تھے، کس بات کا خدشہ کرتے تھے، اس کا احساس تھا، تو پیسوں کی جگہ پتھرے رکھ کے اس پہ کپڑا ڈال کے چلے گئے۔ وہ پیسوں کی جگہ پتھرے رکھ دیے، اس پہ کپڑا ڈال دیے، چلے گئے تاکہ یہ تسلی دلائی جا سکے۔ اور گھر والوں میں اتنا ماحول بن چکا تھا کہ بچیاں دادا کو تسلی دے رہی ہیں کہ گھر میں کچھ چھوڑ کے گئے ہیں، فکر کی بات نہیں ہے۔ ایسا نہیں، ساتھ میں چلے گئے، سور میں ساتھ رہے، اپنی جان بازی، پوری جان کی بازی لگا دی، کیونکہ ایسا تو نہیں تھا کہ اللہ کے رسول کو قتل کر دیا جائے، نعوذ باللہ، حضرت ابوبکر کو چھوڑا جائے، ایسا تھوڑا ہی ہوتا، ایسا تو نہیں ہوتا۔ اپنی جان کو لگا دیا، سانپ اس کو ڈس رہا ہے پھر بھی برداشت کر لیا، راستہ پر خطر ہے پھر بھی برداشت کر لیا، دشمن آنکھوں کے سامنے ہے پھر بھی اس حالت میں ساتھ رہے، آگے چل رہے ہیں۔ ایسا پھر غزوہ تبوک، یہ یہاں سے قربانی شروع ہوئی۔ غزوہ تبوک کے موقع پر، جو آخری غزووں میں سے ایک غزوہ ہے، اس موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تشکیل کی، یہ تقاضا رکھا کہ بھائی مال کے اعتبار سے بھی اپنے آپ کو پیش کرنا ہے اور جان کے اعتبار سے بھی۔ سب سے دور کا سفر ہے اور سب سے زیادہ مشقتوں بھرا سفر ہے، موسم کے اعتبار سے، دیگر حالات کے اعتبار سے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس موقع پر بھی سب سے زیادہ قربانی دینے والے تھے۔ شروع میں قربانیاں ہوئی تو وہ قربانیوں کو یاد رکھ کے خاموش نہیں ہو گئے، میں تو وہ قربانی دیا سو ہوں، میں تو ہجرت کی قربانی دیا سو ہوں، میں تو سور کا ساتھی رہا ہوا ہوں، میں تو ہجرت کے سفر کا ساتھی رہا ہوا ہوں۔ بلکہ حضرت ابوبکر کی شان تو یہ تھی میرے دوستو، حضرت عمر نے فرمایا کہ عمر کی پوری زندگی کی نیکیاں ابوبکر کو دے دی جائیں اور ابوبکر کی ایک رات کی نیکی مجھے دے دی جائے، مجھے کافی ہے وہ، اور میرے لیے خوشی کی بات ہے یہ۔ ایسی شان والے، اتنی قربانی دینے والے حضرت ابوبکر، آخری زندگی میں ان کا یہ حال ہے کہ سب سے زیادہ قربانی اس وقت بھی نہیں کی، سب سے زیادہ قربانی ہے ابو بکر ہی کی ہے آخری غزوات میں بھی۔ اور جب دنیا سے تشریف لے جا رہے ہیں تو یہ کہہ کر کے تشریف لے جا رہے ہیں کہ جو کچھ بیت المال سے لیا گیا ہے وہ بھی بیت المال کو واپس کر دو میرا حساب کر کے۔ حالانکہ وہ تو ان کا حق تھا، وہ تو امت کی جانب سے ان کے لیے طے شدہ چیز تھی، وہ ان کے لیے صحیح تھا اس کا لینا، واپس کرنا ضروری نہیں تھا۔ اپنی اتنی قربانی دی کہ بیوی کو میٹھا کھانے کی خواہش ہوئی، پیسے بچا کے اٹھا کے رکھے، محنت کر کے اس کو یہ بول کر کے واپس کر دیا کہ جب اتنے پیسے بچ جاتے ہیں تو اتنے پیسے لینے کی ضرورت کیا ہے؟ میٹھا کھانا کوئی بڑی بات ہے کیا؟ کتنے میں ملتا میٹھا؟ اگر آپ مٹھائی لینے کو چلے گئے کتنے میں مل جاتی ہے آج کے اعتبار سے مٹھائی؟ اتنے پیسے اگر وقت بچا کر کے، یعنی پیسوں کی آنے والی مقدار میں سے بچا کے اتنے پیسے اگر جوڑے جائیں تو وہ مقدار کوئی بڑی مقدار ہوگی کیا؟ وہ کتنی چھوٹی مقدار میں سے کتنا جمع کرنا پڑا، اور پھر اس کو بھی یہ کہہ کر کے لوٹا دیا کہ جب اتنے بچ ہی رہے ہیں قابو کرنے سے تو پھر اتنے کی ضرورت نہیں ہے، ضرورت سے زائد ہے۔ کیا مزاج ہے، کیسی قربانیاں ہیں یہ! خالی اپنی ذات سے نہیں، گھر والوں کو قربانی پہ ڈال دیے، اولاد کو قربانی پہ ڈال دیے، پورا گھرانہ قربانی پہ ہے، کیونکہ گھر میں تو کچھ بھی چھوڑ کے نہیں آئے تھے۔ اللہ کے رسول کی نسبت چھوڑ کے آئے، اللہ کے رسول کو چھوڑ کے آئے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے گھر پہ، پورے گھرانے کو قربانی پہ، اپنی عزت، اپنے گھر والوں کی عزت، اپنی جان، گھر والوں کی جان، اپنا مال، اپنے گھر والوں کا مال، ان کی ضرورت کی اشیاء سب کے سب دین کے واسطے قربان ہیں۔ ذمہ دار ساتھی کو، کام کرنے والے ساتھی کو، آگے بڑھنے والے ساتھی کو اس سیرت کو سامنے رکھ کے میرے دوستوں قربانیاں دینا ہے، اور اپنی قربانی پہ رکنا نہیں ہے کہیں بھی، نہ پرانی قربانیوں کو یاد کرنے کا حکم دوسروں کے لیے ہے، خود کو نہیں ہے۔ بھائی اگر کوئی آدمی لغزش کر رہا ہے، کوتاہی کر رہا ہے، سستی کر رہا ہے، تو تم اس کو دور کرنے کے بجائے اس کی قربانیاں یاد کرو اور اس سے قریب رہو،
یہ حکم تو دوسروں کا ہے، لیکن خود اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ جب وہ ایک قربانی کا یہ مرحلہ پار کر چکا تو اب اگلے مرحلے کی قربانی وہ دے، کیونکہ قربانی کی تو کوئی حد نہیں ہے نا، قربانی کی کوئی حد نہیں ہے، قربانی اللہ سے قرب کا نام ہے اور اللہ سے قرب کی کوئی حد نہیں ہے۔ وہاں تو اللہ کے رسول روز روز ترقیاں کرتے چلے جا رہے ہیں، دیگر انبیاء اور رسول روز روز ترقیاں لمحہ لمحہ ترقی کرتے چلے جا رہے ہیں، ہزاروں سال ان کی عمریں ہوئی ہیں، انہوں حد تک نہیں پہنچے تو میں اور اب 60-70 سال میں کیسا حد تک پہنچ جاتے۔ اس لیے میرے دوستو قربانیوں کو کم ہونے نہیں دینا ہے، قربانی سے ہی اپنے پرانے پن کو باقی رکھنا ہے۔ بغیر قربانی کے کیا رہ جاتا؟ بغیر قربانی سے کچھ نہیں رہ جاتا۔ اور ذمہ دار ہمارے پاس کام والے کا ہی نام ہے، ذمہ داری کام کا نام ہے اور ذمہ دار کام والے کا نام ہے۔ کام سے ہٹ کے کوئی ذمہ داری نام کی کوئی چیز نہیں ہے، کام سے ہٹ کے ذمہ دار نام کی کوئی چیز نہیں ہے، نہ مسجد کی سطح پہ، نہ حلقے کی سطح پہ، نہ منطقے کی سطح پہ، نہ صوبے کی سطح پہ، نہ ضلع کی سطح پہ، نہ ملک کی سطح پہ، نہ عالم کی سطح پہ۔ جو جتنا کام والا ہے وہ اتنا ذمہ دار ہے۔ کام کے اعتبار سے ذمہ داری کا عنوان اس کے ساتھ جڑ جاتا ہے۔ ہمارے پاس کام الگ ذمہ داری الگ ہے ہی نہیں، وہ کہاں پہ ہے؟ کام الگ ذمہ داری الگ کہاں پہ ہے؟ کہیں بھی نہیں ہے، کہیں بھی نہیں ہے۔ کام ہے، ذمہ داری ساتھ میں جڑی، جتنا کام ہے اتنی ذمہ داری ہے، جیسا کام ہے ویسی ذمہ داری ہے۔ تو ذمہ دار ہونا، کام والا ہونا، دونوں برابر کی چیزیں ہیں۔ آدمی ذمہ دار بھی ہو، کام والا بھی نہ ہو، یہ دونوں ہونے والی چیزیں نہیں ہوتی ہے، یہ ساتھ جڑنے والی چیزیں نہیں ہوتی۔ اس لیے میرے دوستو اس بات کو اچھی طریقے سے ذہن میں بٹھانا ہے، بہت اچھی طریقے سے ذہن میں بٹھانا ہے کہ میری یہ ذمہ داری ہے کہ میں اطاعت کے اعتبار سے آگے بڑھوں، اور میری یہ ذمہ داری ہے کہ میں قربانی کے اعتبار سے آگے بڑھوں۔ اصل ذمہ داری ہے یہ اور اصل کام ہے یہ۔ اپنے کو آگے کا کام نہیں معلوم ہو رہا، آگے کا کام یہی ہے، بس آگے کا کام اگر چاہیے تو آگے کا کام یہی ہے کہ جو تقاضا مجھے دیا جائے، اپنی جان اور اپنے مال اور اپنے راحت آرام میں تھوڑا سا مجاہدہ کر کے میں اس تقاضے کو پورا کرنے والا بن جاؤں، اس تقاضے کو پورا کرنا، یہی آزمائش ہوتی ہے آدمی کی۔ ایک مرتبہ چلہ 4 مہینے لگا لی تو ایک مرتبہ کی قربانی ہوئی، اب اگلی مرتبہ لگانا اس سے اگلے درجے پہ آدمی کو پہنچا دیتا، اس کے بعد لگانا اس سے آگے کے مرحلے کے آدمی کو پہنچا۔ اور ہمارے پاس کام میں رکنا نہیں ہے نا، آگے ہی بڑھتے چلے جانا ہے، آگے ہی بڑھتے چلے جانا ہے۔ اللہ کے راستے میں رک جانا، اللہ سے قریب ہونے سے رک جانا ہوتا۔ اللہ کے راستے میں آدمی چلتے چلتے رک گیا تو کس سے رکا؟ اللہ سے تو رکا نا۔ اللہ منزل ہے اس راستے کی، اللہ مقصود ہے اس راستے کے۔ اگر اس راستے میں ایک مرتبہ قربانی دے کے رک جاتا ہے تو پھر اللہ سے رکا ہوا ہے آدمی، اور اگر تیرا قربانیاں دیتے دیتے آگے بڑھتا ہے تو اللہ ہی کی طرف چل رہا ہے آدمی۔ جتنا قربانیاں دے رہا ہے اتنا اللہ کے قریب ہوتا چلا جا رہا ہے، اور اللہ کے جتنا قریب ہوگا اتنی ہی اللہ کی رضا حاصل ہوگی، اور اللہ کی رضا ہی ساری کائنات کی بنیاد ہے۔ سب کی نیتوں کا حاصل وہی ہے، اللہ کی رضا ہی اصل ہے۔ سب کرنے کا، سب عبادات کا، ریاضات کا، دعوات کا، سب کا حاصل اللہ کی رضا ہے۔ اگر اللہ کی رضا کے بغیر یہ سب کچھ ہے سب بیکار ہے۔ علم ہے تو علم بیکار ہے، سخاوت ہے سخاوت بیکار ہے، مجاہدات تو شہادت ہے شہادت بھی بیکار ہے اگر اس کے سامنے اللہ کی رضا نہیں ہے۔ تو اس واسطے میرے دوستو بنیادی طور پر یہ بات ذہن میں رکھنا ہے کہ اگر میں پرانا ہوں تو مجھے اطاعت میں پرانا ہونا ہے اور مجھے قربانی میں پرانا ہونا ہے۔ اور قربانی جو پرانے صحابہ کرام کی قربانیاں کیسی تھی؟ پرانے صحابہ، کچھ تو صحابہ نئے ہیں، کچھ صحابہ پرانے ہیں۔ پرانے صحابہ کرام کی قربانیاں کیسی تھی؟ فتح مکہ سے پہلے اسلام لانے والے یا ابتدائی ادوار میں اسلام لانے والے صحابہ کرام کی قربانیاں کیسی تھی؟ وہ ساری قربانیاں اگر میں پرانا ہوں تو ان کی قربانیوں کو بنیاد بنا کے میں قربانی دینے والا بن جاؤں۔ شروع ابتدائی دور میں اسلام لانے والے حضرت عمار کی قربانی دیکھ لیجیے، حضرت بلال کی قربانی دیکھ لیجیے، حضرت مصعب کی قربانی دیکھ لیجیے، حضرت ابوبکر کی قربانی دیکھ لیجیے، حضرت حمزہ کی قربانی دیکھ لیجیے۔ بے شمار صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین ہیں، بڑی بڑی قربانیوں کے وہ حامل ہیں۔ کیا میری قربانیاں ان کی قربانیوں سے میل کھاتی ہیں؟ کیونکہ ہمارا ہر مقام صحابہ کے مقام سے میل کھانے کے لیے ہے۔ اصل میں صحابہ کی سیرت، ہر مرحلہ صحابہ کے مرحلے سے میل کھانا، تو ان کے نقش قدم پہ ہم چل رہے ہیں۔ ان سے میل کھانے سے ہم ان کے برابر کے نہیں ہو جاتے، لیکن میں صحیح چل رہا ہوں نہیں چل رہا ہوں تبھی معلوم ہوتا جب ان سے میل کھاتی وہ چیز۔ کیونکہ انہوں کامیاب ہیں، انہوں ہدایت پا چکے ہیں، ان کے لیے اللہ کی خوشی حاصل ہو چکی ہے، رضا حاصل ہو چکی ہے۔ تو اب ان کے اعمال سے اپنے اعمال کو کمپیئر کر لینے کا ہے۔ اگر میری قربانیاں ان سے مل رہی ہیں تو پھر میری قربانیاں ٹھکانے پہ ہیں، راستے پہ ہیں، اور اگر نہیں مل رہی ہیں تو پھر میں ان کے زمرے میں کیسے شامل ہوں گا؟ میں ان کے ساتھ کیسا اٹھوں گا؟ میں ان کے ساتھ کیسے رہوں گا؟ اس لیے میرے دوستو صحابہ کرام کی قربانیوں کو سامنے رکھنا، جان پہ قربانی، مال پہ قربانی، گھر والوں کی قربانی، عزت کی قربانی، جذبات کی قربانی، راحت و آرام کی قربانی، ضروریات کی قربانی، ان قربانیوں کو دیتے ہوئے، ان میں حصہ لیتے ہوئے اپنے آپ کو کام میں لگائے رکھنا، یہ پرانا ہونے کی شان ہے۔ یہ پرانا ہونے کی شان ہے، اس کا خاص طور سے اہتمام کرنا۔ دوسری بات میرے دوستو اس بات کا اہتمام کرنا ہے کہ ہم سب کو دعوت پہ بصیرت ہونا اچھے سے۔
یہ جو اللہ کا حکم ہے یہ بول کے کرنا ہے اپنے کو. بھائی میں اس وجہ سے کام میں لگا لہذا میرے کو کرنا چاہیے. میں چونکہ ایک لایانی زندگی گزار رہا تھا, غفلت کی زندگی گزار رہا تھا, میرے کو نماز نصیب ہو گئی, میرے کو روزہ نصیب ہو گیا, میرے کو مسجد نصیب ہو گئی, اوروں کو بھی مل جانا چاہیے. یہ تو ہوتا ہی ہے, دعوت دینے سے یہ تو ہوں گا نا, لیکن اس کی بنیاد یہ نہیں رہنا کہ میرے کو ایسا ہوا لہٰذا اوروں کو بھی ہوتا ہوں گا کرنا چاہیے. نہیں نہیں, اس کی بنیاد یہ ہو یہ اللہ کا حکم ہے, یہ ہر حال میں کرنا ہے. یہ اللہ کا حکم ہے, اس کو ہر حال میں کرنا ہے, ہر حال میں کرنا ہے. اللہ کا حکم ہے, یہ بہت بڑے حکموں میں سے ایک حکم ہے. یہ اللہ کے بڑے حکموں میں سے ایک حکم ہے. یہ اتنے بڑے احکامات ہیں کہ اگر ان میں کوتاہی ہوتی ہے اللہ رب العزت اس کی سزا دنیا سے ہی شروع کر دیتے. بعض احکامات تو وہ ہیں جن کو یہاں پہ ڈھیل دے دی جاتی ہے, آخرت میں ان کے پکڑ کر لی جائیں گی. بعض وہ ہیں جن کی دنیا میں ڈھیل نہیں ہے, سزا یہیں سے شروع ہو جاتی. جیسے ماں باپ کی نافرمانی ہے, اس کو آخرت میں تو پکڑیں گے لیکن سزا کہاں سے شروع کر دیں گے؟ دنیا سے شروع کر دیں گے. ایسے میرے دوستو دعوت کی جو سزا ہے, دعوت چھوڑنے کی جو سزا ہے, امر بالمعروف نہی عن المنکر چھوڑنے کی جو سزا ہے, دنیا سے شروع ہو جاتی. اور پھر ایک حد تک نہیں رہتی ہے, آپ چھوڑے آپ پہ. یہ چونکہ فریضہ امت کا فریضہ ہے, اس واسطے اس کے چھوڑنے پہ جو مصیبت آتی ہے وہ بھی پوری امت پہ آتی. ماں باپ کی نافرمانی اگر کوئی آدمی کر رہا تو تیرے باپ کی نافرمانی کر رہا ہے, لہذا سزا تیری حد تک رہیں گی. لیکن اگر دعوت پہ سستی کر رہا ہے تو یہ چونکہ امت کا مسئلہ ہے, اجتماعی مسئلہ, اگر اس میں کوتاہی ہوتی ہے تو پھر اس کی جو مصیبت پڑے گی ساری امت پر پڑے گی. اسی واسطے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم دعوت چھوڑ دو گے, امر بالمعروف اور نہی عن المنکر چھوڑ دو گے, تو تم پر دشمن مسلط کر دیا جائے گا. دشمن مسلط, اور دشمن مسلط ہونا بول تو تمام تر شر اس میں جمع ہو جاتا. دشمن مسلط ہونا ایک معنی ہے, وہ ایک زبان ہے, وہ ایک جملہ ہے, وہ ایک عنوان ہے. اس کے ذہن میں بہت ساری شقیں آ جاتی خود بخود, ہر اعتبار سے مصیبت میں گر جاؤ گے. یہ مطلب ہے دشمن ہی جب مسلط ہو گیا تو تم ہر اعتبار سے اجتماعی زندگی میں, انفرادی زندگی میں, معاشرت میں, معاملات میں, اخلاق میں, عبادات میں, سب میں دشمنی کا مقابلہ کرنا پڑے گا تمہیں. تم چین سے نہیں رہ سکتے پھر, ہر کسی بھی اعتبار سے, اقتصادیات میں, اپنی معاشی اعتبار, کسی بھی اعتبار سے تم خیر میں, عافیت میں نہیں. دشمن ہی جب ہر چیز میں مقدر ہو چکا, مسلط ہو چکا, تو پھر کہاں سے خیر کا راستہ رہ جاتا, کہاں سے امن کا راستہ رہ جاتا, کہاں سے عافیت کا راستہ رہ جاتا. اس لیے میرے دوستو دعوت کی حقیقت ہمیشہ اپنے سامنے رہنا کہ کرنا کیوں ہے اور اس کا وزن کیا ہے, یہ حکم کس لیول کا ہے, کس سطح کا ہے, اس کو سمجھنا ہے. چھوڑنے پر دنیا سے ہی عذاب شروع ہو جاتا اللہ کا. بلکہ اللہ کے رسول قرآن پاک میں یہ بات ملتی ہے کہ اگر اللہ کے راستے کی محنت سے محبت نہیں ہے پھر بھی تم اللہ کے عذاب کے منتظر ہونے کے قابل ہو. محبت ہونا ہے, خالی انوالو ہونا نہیں ہونا, یہ بات کا مرحلہ ہے نا. اگر محبت میں بھی کمی ہے تو عذاب کا انتظار کرو. اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں یہ بات. وہ پڑھتے نا اپن آیت کہ 8 چیزوں کی قربانی دینا, ان سے زیادہ محبت ہونا ضروری ہے آپ کے اوپر. اللہ کی محبت ضروری ہے, اللہ کے رسول کی محبت ضروری ہے, اللہ کے دین کی محنت سے محبت ضروری ہے. اگر وہ نہیں ہے تو پھر اللہ کے عذاب کے مستحق ہے. دین کی محنت کی محبت, دین کی محنت کی. اور یہ اتنی بڑی بڑی جو وعیدیں آتی ہے, یہ وعیدیں ہلکے معمولی امور پہ نہیں آ جاتی. کسی امر پر وعید آنا اس امر کے واجب اور فرض ہونے کی دلیل ہو جاتی, اس امر کے واجب اور فرض ہونے کی دلیل ہو جاتی. واجب کو چھوڑ نہیں سکتے اپن, واجب کو چھوڑنے پہ پکڑ ہو جاتی. فرض کو چھوڑ نہیں سکتے, فرض کو چھوڑنے پہ پکڑ ہو جاتی. بلکہ فرض کا معاملہ تو اتنا گمبھیر رہتا بعض وقت کہ فرض کو چھوڑنے سے آدمی دائرہ اسلام میں بھی نہیں رہتا کبھی کبھی. فرض تو اسلام کی فرائض تو اسلام کی باؤنڈریاں ہیں نا, ابھی اسلام کی حدود ہیں فرائض, ان سے باہر رہنے والا اسلام میں نہیں رہتا. اس واسطے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر. جان بوجھ کے اگر آدمی نماز چھوڑ دیتا ہے تو وہ تو کافروں والا ہی کام کر چکا ہو. اللہ کے رسول نے تو قد کفر, وہ کافر ہو گیا ارشاد فرما دیا, وہ کافر ہو گیا ارشاد فرمایا. تو فرائض تو اسلام کی حدود ہیں, یعنی ان سے آدمی اسلام کی حد میں قائم رہتا, ان کو چھوڑ دینے سے حد سے بھی باہر نکل جاتا. دعوت تو واجبات و فرائض میں سے ہے. بڑی بات ہے, یہ بڑی حیثیت ہے اس کی دعوت کے متعلق. مفتی شفیع عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ معارف القرآن کے مصنف ہیں نا, انہوں یہ بات لکھے, انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اور امام نووی رحمۃ اللہ علیہ بڑے درجے کے علماء میں سے ہیں, بڑے درجے کے پائے کہ ان کی رائے بہت معتبر ہے. ان لوگوں نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے فرض ہونے پر امت کا اجماع نقل کیا ہے. اجماع امت ایسی بڑی دلیل ہے, اس سے جو ہے خود حکم کو ثابت کرنے کے واسطے وہ دلیل کافی ہو جاتی.
خود حکم کو ثابت کرنے کے واسطے وہ دلیل کافی. جیسا قرآن ایک دلیل ہے کسی بھی امر کو ثابت کرنے, ہے نا, جیسا حدیث ایک دلیل ہے کسی بھی امر کو ثابت کرنے, اجماع بھی ایک دلیل ہے کسی بھی امر کو ثابت کرنے. اگر قرآن و حدیث کے نصوص سے نظر ہٹا لیے تو خود اجماع امت بھی مستقل دلیل ہے, اور اجماع امت نقل کیا گیا ہے علماء سے باضابطہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے فرض ہونے پر. تو اس میں ہمارا کو تردد کیسا؟ اس میں تردد کس بات کا؟ اس میں شک کس بات کا؟ پھر اس سے پیچھے رہ جانے کی وجہ کیا ہے؟ اس کی بنیاد کیا ہے؟ بڑی اہمیت ہے اس دعوت کی, بڑی اہمیت ہے اس کام کی, بہت اہمیت ہے. اجتماعی اعتبار سے اس فریضے کو انجام دینا فرض کفایہ ہے, اور انفرادی اعتبار سے اس فریضے کو انجام دینا فرض عین ہے. فرض عین کا مطلب یہ ہے کہ وہ نہیں چھوڑ سکتے, چھوڑے تو براہ راست پکڑ ہو جاتی, پکڑ ہو جاتی. اللہ کے پاس پکڑا دینے والی چیزیں ہیں یہ, ہم نہیں کر سکتے, اس کی اتنی ضرورت نہیں کر سکتا. ایک بندہ روزہ چھوڑنے کی ضرورت نہیں کر سکتا, حج واجب ہونے پر فرض ہونے پر اس کو چھوڑنے کی ضرورت نہیں کر سکتا, زکات واجب اور فرض ہونے پر اس کو چھوڑنے کی ضرورت نہیں کر سکتا, نماز واجب اور فرض ہونے پر اس کو چھوڑنے کی ضرورت نہیں کر سکتا. ایسے ہی دعوت کے واجب و فرض ہونے کے بعد اس کو چھوڑنے کی ضرورت نہیں کر سکتے, نہیں کر سکتے. یہ کتنی بڑی ذمہ داری ہے اس کی. حکم کے اعتبار سے کیا مسئلہ ہے اس کا دیکھو, ہم کبھی نظر ہی نہیں کرتے اس پہ. ہم تو بس یہ سمجھے ہوئے کہ بھئی یہ کام ہے کر لینا چاہیے, یہ ایک اچھا کام ہے کر لینا چاہیے, بھلائی کا کام ہے کر لینا چاہیے. نماز کو کبھی اچھا کام ہے بول کے پڑھے اپن, روزے کو کبھی اچھا کام ہے بول کے کرے اپن. اس کی اچھائیاں اپنی جگہ مسلم ہیں, لیکن عمل کی بنیاد وہ نہیں رہتی. مثلا کوئی آدمی یہ بول کے نماز نہیں پڑھتا نا کہ بھئی اس سے جو ہے رگاں کھل جاتے اور ریڑھ کی ہڈی جو ہے مچھی مضبوط ہو جاتی, نماز پڑھنے سے ایسے فائدے حاصل ہو جاتے آدمی کو, اسے دوران خون تیز ہو جاتا, اس لیے نماز پڑھو. اس بنیاد پہ کوئی آدمی نماز پڑھتا کیا؟ روزہ رکھنا اس بنیاد پہ کوئی آدمی کرتا ہے کہ روزہ رکھنے سے معدے کا نظام ٹھیک ہو جاتا, بہت سارے ہمارے جو فاسد مادے رہتے یا فاسد جراثیم ہمارے جسم میں رہتے وہ مر جاتے, اس سے ایک اپنے اندر قوت پیدا ہو جاتی, برداشت قوت بڑھ جاتی, امیونٹی بڑھ جاتی وغیرہ وغیرہ. اس بنیاد پہ روزہ رکھتے. نماز جب ان فائدوں کی بنیاد پہ نہیں بلکہ اللہ کا حکم ہے بول کے کر رہے ہیں, اور روزہ جب ان فائدوں کی بنیاد پہ نہیں اللہ کا حکم ہے بول کے کر رہے ہیں, اگرچہ کہ وہ فائدے ان سے حاصل ہوں گے, نماز پڑھنے والے کو وہ فائدہ حاصل ہوگا, روزہ رکھنے والے کو وہ فائدہ حاصل ہوگا, لیکن عمل کی بنیاد وہ نہیں ہے, عمل کی بنیاد اللہ کا حکم ہے. ایسے ہی دعوت سے وہ فائدے حاصل ہوں گے جو ہم سوچتے ہیں, جو ہماری نظر میں ہیں, لیکن عمل کی بنیاد وہ فائدے نہیں, بلکہ عمل کی بنیاد تو اللہ کا حکم ہے. عمل کی بنیاد اللہ کا حکم ہے, اور اللہ کا حکم یہ سب سے مضبوط چیز ہے ہمیں حکم پر قائم رکھنے کے واسطے. اللہ کا حکم ہے بس کرنا ہے. نماز کسی بھی حالت میں چھوٹ سکتی کیا؟ جب اللہ, کیونکہ وہ اللہ کا حکم ہے, کسی حالت میں جب تک اللہ خود اس کے لیے آسانی نہیں کر دے ہم اپنی طرف سے کوئی راستہ نہیں نکال لے سکتے. اس اللہ کا چونکہ حکم ہے اس لیے اس میں تصرف اور اس کی گنجائش دینے نہیں دینے کا اختیار صرف اللہ کے پاس ہے, ہم اس میں کچھ اپنی طرف سے نہیں کر لے سکتے. روزہ جب تک اللہ آسان نہیں کر دیتے ہم خود اپنی طرف سے آسانی اس میں پیدا نہیں کر سکتے. جیسے ہی جب دعوت اللہ کا حکم ہے جب تک اللہ کی طرف سے آسانی نہیں ہے اس میں ہم خود اپنی طرف سے کچھ تصرف نہیں کر سکتے, ہم اپنی طرف سے کوئی رائے قائم نہیں کر سکتے. نماز اللہ کا حکم ہے پورا کرنا ہماری ذمہ داری ہے, روزہ اللہ کا حکم ہے پورا کرنا ہماری ذمہ داری ہے, زکات اللہ کا حکم ہے پورا کرنا ہماری ذمہ داری ہے, دعوت اللہ کا حکم ہے پورا کرنا ہماری ذمہ داری ہے. اور میرے دوستو یہ بات بھی سمجھنا چاہیے کہ دعوت کمال ایمان کا ذریعہ ہے. ایمانیات کے بارے میں ہم بہت ساری مرتبہ تعلیم میں حدیث سنتے رہتے ہیں کہ ایمان کے کتنے شعبے ہیں, 70 سے زیادہ شعبے ہیں. بعض علماء اس کی 77 تفصیل کرے, بعض علماء 81 کرے, بعض 83, بعض 100 سے اوپر لے کے چلے گئے. 70 سے زیادہ شعبے ہیں حدیث پاک میں, ہے نا بھائی. ان 70 میں سے جو چیز بھی رہ جاتی ہے اس آدمی کا ایمان پورا نہیں ہوتا. کمال ایمان کے واسطے ان 70 کے 70 چیزیں, جتنے ایمانیات کے جو شعبے ہیں وہ سارے شعبوں کا زندگی میں آنا ضروری رہتا. اگر اس میں سے رہ جاتی ہے کچھ باتیں تو پھر چونکہ ایمان کے پورے شعبے اس کے پاس نہیں ہے لہذا انہیں کامل ایمان والا نہیں ہے. بات موٹی ہے نا. ان شعبوں میں سے دعوت کو اور امر بالمعروف نہی عن المنکر کو رکن اعظم کہا گیا, رکن اعظم کہا گیا. اس کے بہت سارے شعبے ہیں, ہر شیخ کی کتاب میں بھی باضابطہ فضائل میں بھی اس کے تذکرے ہیں, زبان سے متعلق ہیں, جوارح کے متعلق ہیں, قلب سے متعلق ہیں, حقوق سے متعلق ہیں وغیرہ وغیرہ. اس کی یہ ترتیب ہے. بعض دوسرے اعتبار سے بعض علماء اس کی تفسیر کرتے ہیں, معاملات کے اعتبار سے, معاشرت کے اعتبار سے, اخلاق کے اعتبار سے وغیرہ وغیرہ. تو 70 سے زیادہ جتنے شعبے ہیں ایمانیات کے وہ سب شعبے زندگی میں ہیں تو ایمان کامل ہے, اگر وہ نہیں ہے تو ایمان کامل نہیں ہے. اور کمال ایمان شرط ہے جنت میں اول وہلے میں داخل ہونے کے واسطے. جنت میں 2 راستوں سے آدمی داخل ہوگا, ایک اول وہلے میں داخل ہو جائے گا بغیر کسی پریشانی کے, اور ایک راستہ جہنم سے ہوتا ہوا گزرے گا کہ جہنم میں ڈال کر کے اس کو جنت میں داخل کیا. اول وہلے میں جنت میں داخل ہونے کے واسطے جو شرائط ہیں ان شرائط میں سے ایمان کا کامل ہونا ہے, ان شرائط میں ایمان کا کامل ہونا ہے. اس واسطے ان 77 کا اپنے اندر پایا جانا ضروری ہے. اول وہلے میں اس کے بغیر داخلہ مشکل ہے.
ان 77 میں سے دعوت جو ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر وہ ارکان میں رکن اعظم ہے، وہ ارکان عظیمہ میں سے مراتب ہوتے ہیں نا، بہت سارے امور کے مراتب ہیں، تو دعوت اور امر بالمعروف نہی عن المنکر رکن اعظم ہے، اس کو چھوڑ کر کمال ایمان کیسے حاصل ہو سکتا؟ اس میں کوتاہی کے ساتھ کمال ایمان کیسے حاصل ہو سکتا؟ نہیں ہو سکتا۔ چھوڑ دینا نہیں، کوتاہی بھی چھوڑنے والوں میں آتی، کوتاہی بھی چھوڑنے والوں میں آتی۔ قرآن پاک میں تو سستی کے ساتھ نماز پڑھنے والوں پر بھی اللہ کی لعنت ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ عمل سے لگ جانا کافی ہے، سستی کے ساتھ ہی لگے رہیں کافی ہو جاتا، نہیں ہے میرے دوست۔ قرآن پاک میں نمازیوں کے واسطے لعنت ہے اور سستی کے ساتھ نماز پڑھنے والوں کے واسطے لعنت ہے۔ اور ہم بار بار پڑھتے وہ سورۃ فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، اس کی جو تفسیر کی گئی ہے وہ سستی کے ساتھ زبردستی مجبوری کے ساتھ بوجھ سمجھتے ہوئے نماز پڑھنے والوں کے بارے میں کی گئی۔ کام میں لگنا کافی نہیں ہے، کام کو حق جو ذمہ داری ہے پورے حق کے ساتھ لگنا پڑتا تو وہ کام کرے ویسا ہوتا، ورنہ کام کرنے والے نہیں ہوتے۔ جو ایمانیات ہے میرے دوستو، ان کو ویسا لانا ہے اپنی زندگی میں جیسا اللہ چاہتے ہیں، جیسا اس کا حق ہے۔ دعوت کا بھی ویسا لانا ہے اپنی زندگی میں جیسا اللہ چاہتے ہیں اور جیسا دعوت کا حق ہے۔ نماز ویسی لانا ہے جیسا اللہ چاہتے ہیں، جیسے نماز کا حق ہے۔ اور اگر نماز تو ہے زندگی میں سستی والی نماز ہے، اللہ رب العزت ویل جو ہے جہنم کے خاص گڑھے کا نام ہے اور جہنم کے خاص درجے کا نام ہے اور خطرناک قسم کے درجے کا نام ہے، اس کی ہلاکت اور اس کی وعید ہے قرآن پاک میں سستی سے نماز پڑھنے والوں کے واسطے۔ تو دعوت والے اگر سستی سے کام کریں تو یہ خوشخبری کے مستحق ہوں گے کیا؟ نہیں ہوتے۔ اس بات کو سمجھنا ہے، بڑی اہمیت ہے دعوت کی اللہ کی نظر میں، بڑی اہمیت ہے دعوت کی شریعت کی نظر میں، اور وہ کام کرنا ہے۔ وہ علماء نے یہاں تک یہ بات فرمائی ہے، امت محمدیہ کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی شریعت کا جو انتظام ہے وہ اپنے ورثاء علماء کو اور اولیاء عامرین بالمعروف اور ناہین عن المنکر کے حوالے کر دیا۔ اب امت کا جو انتظام چلے گا وہ علماء سے چلے گا اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے والے اولیاء سے چلے گا۔ پوری امت کا انتظام ان کے ہاتھوں میں ہے، اللہ کے نبی نے ان کے حوالے کر دیا ہے، علماء اس بات کو صراحت کے ساتھ لکھ چکے ہیں۔ تو کون ہے وہ لوگ؟ ہم جس محنت میں لگے ہوئے ہیں وہ امر بالمعروف کی محنت نہیں ہے، وہ دعوت الی الخیر کی محنت نہیں ہے، وہی محنت ہے، یہ اسی کی عملی شکل ہے۔ یہ اس کے بعد کیا رہ جاتا؟ حدیث میں روایت میں یہاں تک بات ملتی ہے کہ امر بالمعروف کرنے والے، نہی عن المنکر کرنے والے، نیکیوں کا حکم کرنے والے، نیکیوں کا ماحول پیدا کرنے والے اللہ کے خلیفہ ہیں، اللہ کے رسول کے خلیفہ ہیں، اللہ کی کتاب کے خلیفہ ہیں۔ اللہ کی خلافت بڑے درجے کی چیز ہے، یہ اصل مقام ہے، ہمارا اصل منصب ہے۔ فرشتوں سے اللہ نے جب مکالمہ فرمایا یہی بات ارشاد فرمایا کہ خلیفہ بنانے والا ہوں۔ انجام کار کے اعتبار سے اور اپنی خدمات کے اعتبار سے، اعمال کے اعتبار سے میرے دوستو اس طرح کام کرنے والے بن جانا، اللہ نے خلیفۃ اللہ کا، خلفاء اللہ کا جو درجہ بنایا ہوا ہے اس درجے میں شامل ہو جانا۔ اور اس درجے میں شامل ہونے کے لیے جہاں تک روایت کا ہم سہارا لیتے ہیں اس میں ایک بات یہ بھی ملتی ہے کہ امر بالمعروف نہی عن المنکر کرنا یہ اللہ کے خلیفہ کا کام ہے۔ یہ ایسا آدمی اللہ کا خلیفہ ہے، اللہ کے رسول کا خلیفہ ہے، اللہ کی کتاب کا خلیفہ ہے۔ بڑی ذمہ داری ہے، یہ بڑا کام ہے، یہ آسانی سے نہیں لے سکتے اس کو اپن۔ اس لیے اس بارے میں اپن کو شرح صدر رہنا، اطمینان رہنا اور اس کی حقیقت سے واقف ہونا، اس کو چھوڑنے پر جو مصیبت ہے اس سے واقف ہونا ہماری بنیادی ذمہ داری ہے۔ یہ بنیادی ورنہ میرے دوستو اس کی تو مصیبت اتنا، یعنی دعوت کو چھوڑنے کی مصیبت خالی چھوڑنے والے پہ، خالی عوام پہ پڑ رہی ایسا بھی نہیں ہے، امت کے خواص پہ بھی پڑ جاتی۔ امت کا جو خواص اللہ کے نیک بندے رہتے وہ تک ترک دعوت کی مصیبت سے نہیں بچتے۔ ہم ترک دعوت کر رہے ہیں، مصیبت ان کو لاحق ہو رہی۔ اللہ کے رسول ارشاد فرما رہے ہیں تم امر بالمعروف نہی عن المنکر چھوڑ دو گے، مصیبت تم میں عام ہو جائے گی، پھر تمہارے نیک لوگ دعا کریں گے، وہ دعا قبول نہیں کی جائے گی۔ ابھی کیا رہ جاتا پھر؟ اس سے بڑا کیا سہارا، اس سے بڑا کیا سہارا ہے ہمارے پاس؟ نیک لوگوں کی دعائیں ترک ہو جاتی ہیں، رد ہو جاتی ہیں، قبول نہیں ہوتی ہیں دعوت کی محنت کو چھوڑ دینے سے۔ ابھی کیا رہ جائے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چند حدیثیں مروی ہیں آپ سے، بہت احتیاط سے حدیثیں بیان کرنے والے، کم حدیثیں بیان کرنے والے، جہاں بہت ضرورت سمجھتے، جہاں بہت اہتمام سمجھتے وہاں بیان کرتے۔ حضرت ابوبکر سے روایت ہے یہ بات کہ تم دعوت امر بالمعروف نہی عن المنکر چھوڑ دو گے تو تم میں مصیبتیں عام ہو جائیں گی، فتنے عام ہو جائیں گے، گمراہیاں عام ہو جائیں گی۔ اس لیے میرے دوستو ہما کو جو کام کرنا ہے وہ بڑی اہمیت والا کام ہے اور شریعت میں اس کا بڑا مقام ہے، اس کو چھوڑ کے ہم نہیں رہ سکتے۔ اور پھر یہ بات بھی ذہن میں رکھنا ہے
یہ بات بھی ذہن میں رکھنا ہے. بعض مرتبہ شیطان یہ وسوسہ، علماء نے یہ بات لکھی ہے باضابطہ، بعض مرتبہ شیطان یہ وسوسہ ڈال دیتا ہے کہ ہم چونکہ ایک عام آدمی ہیں، عام سے مسلمان ہیں، اس لیے شاید یہ فریضہ ہمارے اوپر کامل طریقے سے نہیں آتا ہوں گا. خود عمل نہیں کرتے ہوئے بھی دعوت کا کام کرنا، امر بالمعروف کرنا، یہ فرائض میں سے جس کا میں خود عمل نہ کروں اس کا امر کرنا فرض ہے. حتیٰ کہ یہاں تک بات لکھی ہوئی ہے آدمی ایک گنہگار ہے، خالی ایک فرض چھوڑنے والا نہیں بلکہ نافرمانی کرنے والا ہے، گنہگار ہے، اس آدمی پر بھی اپنے علم کے بقدر امر بالمعروف کرنا فرض ہے، ضروری ہے، اور جائز نہیں ہے ترک دعوت. جائز نہیں ہے ترک دعوت. فقہی مسئلے بتا رہا ہوں میں آپ لوگوں کو، فقہی جائز نہیں ہے جو بول رہا ہوں، جائز نہیں ہے والا ہی جائز نہیں ہے بول رہا ہوں. جیسے سود کھانا جائز نہیں ہے نا، ویسے ہی جائز نہیں ہے بول رہا ہوں. اس کو سمجھنا ہے تھوڑا سا. اس لیے میرے دوستو ہمارے اوپر امت کے ہر فرد پر یہ ذمہ داری ہے، امت کے ہر فرد پر یہ ذمہ داری ہے، اور ہر فرد میں سے میں بھی ہوں. اور جب میں دعوت کی نسبت سے اللہ کے فضل سے جڑ چکا ہوں تو پھر میری ذمہ داری زیادہ ہو جاتی. میری ذمہ داری جتنا قرب ہے اتنی اللہ کی ذمہ داری ہے اور اتنا کام کرنا ہے. نبیوں سے بڑا کوئی اللہ سے کوئی قرب کا کوئی مرتبہ نہیں ہے، اس واسطے ان سے بڑی ذمہ داری لینے والا کوئی اور نہیں ہے. تو ہمارا کو قرب اللہ، جتنا ہم اللہ کے قریب ہوتے چلے جائیں گے اتنا اللہ کی طرف سے ذمہ داری اوڑھنا ہماری ذمہ داری بن جائے گی، ہماری ذمہ داری بن جائے گی. اس لیے میرے دوستو جب اتنے محتم بھی شان کام کے واسطے اگر ہمیں قربانی دینا پڑے تو قربانی دینا تو ہمارے فرائض میں سے ہو جاتی. پھر یہ چیز اگر نماز کو آنے کے واسطے تھوڑا سا دشواری ہو رہی ہے نماز چھوڑ دیتے، روزہ رکھنے دشواری ہو رہی روزہ چھوڑ دیتے. شکل نکالنا پڑتا نا، حل نکالنا پڑتا، آگے بڑھنا پڑتا، کچھ نہ کچھ کرنا پڑتا. دعوت کے کرنے میں اگر دشواری ہو رہی ہے، دعوت ہرگز نہیں چھوڑی جا سکتی، شکل نکالنا پڑے گا اس کے واسطے، شکل نکالنا پڑے گا اس کے واسطے، قربانی دینا پڑے گا اس کے واسطے. لیکن فریضے کو ہلکا نہیں لے سکتے. فریضے کو ہلکا سمجھنا فریضے کو چھوڑنے سے زیادہ خطرناک ہے. اپنے اس بات ساتھی چونکہ کام کی نوعیت سے واقف رہتے، کام کی نوعیت کو ہلکا سمجھنے کے بجائے کام کو ہی ہلکا سمجھ لیتے، دعوت کو ہی ہلکا سمجھ لیتے. وہ بڑی خطرناک بات ہے. سنت کو ہلکا سمجھنے والا مسلمان باقی نہیں رہتا تو ایک فرض کو ہلکا سمجھنے والا کی کیا مقام ہو جاتا. سنت کو اگر کوئی آدمی ہلکا سمجھا انہیں مسلمان نہیں رہتا، انہیں مسلمان نہیں رہتا. تو جو آدمی فرض کو ہلکا سمجھ لے رہا انہیں کس زمرے میں آئیں گا. بہت سختی کی بات ہے، بہت سنجیدگی کے ساتھ سوچنے کی بات ہے، یہ بہت سنجیدگی کے ساتھ. تو الغرض میرے دوستو یہ بات ہمیشہ اپنے ذہن میں رہنا ہے کہ دعوت کام کی بنیاد، دعوت اللہ کے اوامر میں سے بنیادی امر ہے یہ، اور یہ بڑا امر ہے. یہ اس کے تقاضے بڑے ہیں، یہ اس کے تقاضے بڑے ہیں. نماز کا تقاضا وضو ہے نہیں ہے، وضو کو آسانی سے چھوڑ دیتے ہم. طہارت ہے نہیں ہے نماز کا تقاضا، اب اس کو ایزی لے سکتے. تو دعوت کے جو تقاضے جو امور ہمیں ملے ہوئے ہیں خروج کے اعتبار سے، مقامی کام کے اعتبار سے، ہم اس کو ایزی کیسے لے سکتے؟ تقاضے تو ہے نا اس کے بغیر دعوت ہے کیا؟ خروج کے بغیر دعوت ہو جائے ہوتا ویسا، مقامی کام میں حصہ لیے بغیر دعوت ہو جائے کیا ہوتا اس کے بغیر؟ سمجھانے کے واسطے یہ ترتیبات ہے، ورنہ تو کام تو اس کے بغیر کچھ نہیں ہے نا. خروج کے بغیر کیسا کام ہوتا، یا مقامی کام میں حصہ لیے بغیر کیسا کام ہوتا؟ تو سمجھانے کے واسطے اس کے حصے کر کے خروج الگ چیز ہے، مقامی کام الگ چیز ہے بول کے بولتے، ورنہ دعوت ہی ہے نا. سب کچھ ملا کے دونوں ملائے تو دعوت ہی بنتی نا. اس کے جو تقاضے ہیں وہ بہت ضروری ہیں. روزے کے تقاضوں کو ہم ہلکا نہیں لے سکتے، نماز کے تقاضوں کو ہم ہلکا نہیں لے سکتے، دعوت کے تقاضوں کو بھی ہم ہلکا نہیں لے سکتے، ہرگز نہیں لے سکتے. ہر حال میں پورا کرنا پڑتا، ہر حال میں پورا کرنا. اگر کوئی جاب ایسی ہے جس جاب سے نماز میں خلل آتا ہے تو نماز چھوڑیں گے یا جاب چھوڑیں گے؟ اگر کوئی جاب ایسی ہے جس جاب سے روزے میں خلل آتا ہے، روزہ چھوڑیں گے نہ جاب چھوڑیں گے؟ شرعی حکم کیا ہے، فتویٰ کیا ہے، فقہی مسئلہ کیا ہے؟ جاب چھوڑنا پڑتا، نماز نہیں چھوڑ سکتے. جاب چھوڑنا پڑتا، روزہ نہیں چھوڑ سکتے. جس جاب سے دعوت میں خلل آتا ہو، دعوت نہیں چھوڑ سکتے، وہ جاب چھوڑنا پڑتا. جس مصروفیت سے دعوت میں خلل آتا ہو وہ مصروفیت نہیں چھوڑ سکتے، وہ مصروفیت چھوڑنا پڑتا، دعوت نہیں چھوڑ سکتے. سیدھی بات ہے، کیونکہ فرائض ہے وہ، کیونکہ فرائض ہے. اور فرض کے واسطے قربانی دینا پڑتا، فرض کے واسطے فارغ ہونا پڑتا، فرض کے واسطے حصہ لینا پڑتا. گنجائش نہیں ہے اس کے بغیر، گنجائش نہیں ہے اس کے بغیر. اس کا اہتمام کرنا ہے. اس لیے میرے دوستو ہم سب کو خاص طور سے اس موقع پر جو جمع کیا گیا ہے وہ اس بات کے لیے کہ ہم سنجیدگی کے ساتھ فیصلہ کریں کہ میں کس موڑ پر کھڑا ہوا ہوں. جذبات کے ساتھ فوری ایک ٹیمپروری فیصلہ نہیں، ہمیشہ کے واسطے
ایک مستقل ایک سوچ کے ساتھ فیصلہ کریں، ایک شعور کے ساتھ فیصلہ کریں کہ میں کس موڑ پر کھڑا ہوا ہوں، میری ذمہ داریاں کیا کیا ہیں، عبادت کے اعتبار سے ذمہ داری کیا ہے، ایسے ہی دعوت کے اعتبار سے میری ذمہ داری کیا ہے، اور جو ذمہ داری ہے وہ اس کے پورے ہونے کی شکل کیا ہے۔ جب ہم ذمہ دار ہیں مسجد کے تو ہمارا چلنا بھی ضروری ہے، مسجد کو چلانا بھی ہماری ہی ذمہ داری کا حصہ ہے۔ ہم ذمہ دار ہیں حلقے کے، ہمارا چلنا بھی ضروری ہے، حلقے کو چلانا بھی ہماری ذمہ داری کا ہی حصہ ہے۔ ہم ذمہ دار ہیں منڈل کے، ہم ذمہ دار ہیں سینٹر کے، ہم ذمہ دار ہیں ضلع کے، تو ہمارا چلنا بھی ضروری ہے، بلکہ پورے عملے کو چلانا بھی ہمارا ہی کام ہے۔ صرف اس وقت ہمارا چلنا کافی نہیں ہو جاتا، صرف اس وقت ہمارا چلنا کافی۔ ایک امام صاحب ہے مثال کے طور پہ، مقتدیوں کے مسئلے کی رعایت نہیں کر رہے، ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ بعض مسائل میں احناف اور شوافی کے پاس فرق ہے، بعض موقع میں کس میں، احناف میں اور شوافی میں بعض مسائل میں فرق ہے۔ کچھ مسئلے ایسے ہیں جس سے شوافی کے پاس وضو ٹوٹ جاتا، احناف کے پاس نہیں ٹوٹتا۔ کچھ مسئلے ایسے ہیں جس سے احناف کے پاس وضو ٹوٹ جاتا، شوافی کے پاس نہیں ٹوٹتا۔ اگر کوئی شافعی امام صاحب ہے مثلا اور انہوں یہ مسئلے کی رعایت نہیں کر رہے، مطلب انہوں شوافی کے حساب سے ان کا وضو ہے لیکن احناف کے اعتبار سے ان کا وضو نہیں ہے، تو ایسے امام کے پیچھے وہ حنفی مقتدی اقتدا نہیں کر سکتا۔ حنفی مقتدی جو ہے ایسے امام کی اقتدا نہیں کر سکتا، اس کی نماز نہیں ہوتی، اس کی نماز، کیونکہ اس اعتبار سے درست نہیں ہے، اس اعتبار سے ان کو وضو ہی نہیں ہے۔ جب وضو نہیں ہے تو بے وضو کے پیچھے نماز کیسا ہوتی؟ سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ تو خود ان کی نماز میں یہ بات داخل ہے، اس کے مسئلے کی رعایت کرنا ہے نہیں ہے۔ امامت تو کب پوری ہوں گی؟ جب امام کی نماز بھی پوری ہونا، درست ہونا، مقتدی کی نماز بھی پوری ہونا۔ ایسے ذمہ دار کا کام کب پورا ہوگا؟ جب اس کے تقاضے بھی پورا ہونا، ساتھ میں عملے کی ذمہ داریاں جو اس پہ پڑی وہ بھی پوری ہونا۔ اپنے کام بھی پورا کرنا ہے، اپنے کام ہی کا حصہ ہے، عملے کی ذمہ داریاں پوری نہیں ہو رہی، ان کو کیسا کرنا ہے اس کی فکر کرنا۔ میرا چلنا لگ گیا، میرے 4 مہینے لگ گئے، میری گیس ہو گئی، یہ اس سے ہمارا کام پورا نہیں ہوتا، اس سے ہمارا کام پورا نہیں۔ ایک باپ اگر میری روٹی مل گئی، میرا کھانا مل گیا، یہ سوچ لیا، اس کی ذمہ داری پوری ہو جاتی۔ جیسا باپ کی ذمہ داری اپنی روٹی کو کھا لینے سے پوری نہیں ہو جاتی، اپنے حصے کے بقدر کما لینے سے پوری نہیں ہو جاتی، ایسے ایک ذمہ دار کی ذمہ داری اپنے حصے کا کام کر لینے سے پوری نہیں ہو جاتی۔ اسی واسطے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین میں جو جتنے بڑے درجے کے صحابی ہیں، ان کی قربانیاں اور جس وقت میں جس کا جو منصب ہے، ان کی قربانیاں بڑی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غزوے کے میدان میں بدر کے موقع پر صحابہ کرام اگلے دن کی تیاری میں ہیں، کچھ آرام کچھ استراحت کے لیے لیٹے ہوئے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دن میں تو مصروف ہے ہی ہیں، رات بھر ان کے لیے جاگے ہوئے ہیں۔ صحابہ کا جاگنا 1 دفعہ کا ہے، اللہ کے رسول کا جاگنا 2 دفعہ کا ہے۔ صحابہ کا پیٹ پر پتھر باندھنا 1 دفعہ کا ہے، اللہ کے رسول کا پتھر باندھنا 2 مرتبہ، دو پتھر باندھے اللہ کے رسول، 2 پتھر باندھے۔ زیادہ قربانی لینا پڑتا ذمہ دار کو، زیادہ متحرک ہونا پڑتا ذمہ دار کو۔ صحابہ میں ابھی باتیں ہی چل رہی ہیں کہ فلانی مصیبت ہے، فلانے حالات ہے، اللہ کے رسول گئے بھی، جا کے حالات کا جائزہ لے کے بھی آگے۔ زیادہ متحرک ہونا ہے، زیادہ آگے بڑھنا ہے، سب سے تیز چلنا ہے، سب کو لے کے چلنا ہے، سب کو مطمئن کر کے چلنا ہے، سب کی رعایت کر کے چلنا ہے، سب پہ کام ڈال کے چلنا ہے، سب سے زیادہ قربانی لے کے چلنا ہے، سب سے زیادہ مجاہدہ کر کے چلنا ہے۔ مجاہدے کو تو اللہ کے رسول نے اپنی ذات سے باضابطہ اختیار کیا ہے۔ ہم مجاہدے کی شکلوں سے ڈر جاتے ہیں، اس میں مجاہدہ زیادہ ہے، اس میں مجاہدہ زیادہ ہے، ایک چلے کے بجائے 4 مہینے میں مجاہدہ زیادہ ہے۔ میرے دوستو، نبوت کا مزاج تو یہ ہے کہ اپنے لیے زیادہ مجاہدے والی صورت کو اختیار کیا جائے۔ اللہ کے رسول کے جتنے مجاہدے ہیں نا، آپ کا جو فقر ہے نا، آپ کی جو تنگیاں ہیں، وہ آپ کی اختیار کی ہوئی ہیں، اللہ کی طرف سے زبردستی ڈالی ہوئی نہیں ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فقر ہے وہ اختیاری ہے، اضطراری نہیں ہے۔ آپ کو تو باضابطہ آفر دیا گیا تھا کہ بادشاہت والی نبوت بھی آپ کر سکتے ہیں، فقیری والی نبوت بھی آپ کر سکتے ہیں۔ آپ نے اپنی ذات سے فقیری والی نبوت کا اختیار کیا ہے، آپ اپنی ذات سے مجاہدے والے راستے کو چنتے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ایک مرتبہ دوہرا جو بستر ہوتا ہے اس کو چوہرا کر کے بچھا دیا گیا، آرام میں زیادتی ہو گئی، عبادت میں کمی ہو گئی۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ اس سے تو مجاہدہ متاثر ہو رہا، اس کو دوہرے رہنے دو، اس کو تو پرانی حالت میں واپس کر دو، یہ تو خلل کا ذریعہ ہے۔ مجاہدے آرام کو چھوڑ کر مجاہدے والے راستے کو اختیار کرنا، یہ نبوت والا طرز ہے، اور نبوت والے کاموں کو انجام دینے والوں کو نبوی مزاج اختیار کرنا ضروری ہے، اس کے بغیر نبوی کام ہوتا ہی نہیں۔ نبوت والے مزاج کے بغیر نبوت والا کام ہو ہی نہیں سکتا، نبوت والے مزاج کے بغیر نبوت والا کام ہو ہی نہیں سکتا۔ اور نبوت میں ہر طرف قربانی ہے، ہر موقع پر قربانی ہے، ہر مرحلے میں قربانی ہے، اور قربانی میں اضافہ ہی اضافہ ہے، کمی نہیں ہے اور نہ توقف ہے کہ میں اتنی قربانی دے دی اب رک جا سکتا ہوں، نہیں رک سکتا، تو آگے ہی بڑھنا ہے،
توقف نہیں ہے، اللہ کے رسول کی ذمہ توقف نہیں ہے، ترقی ہی ترقی ہے، آگے ہی بڑھتے چلے جانا ہے. پیچھے جانا تو بہت دور کی بات ہے، رک بھی نہیں سکتے، آگے بڑھنا ہی ضروری ہو جاتا. اس لیے میرے دوستو قربانی ہماری بنیادی ذمہ داری ہے. ہم جتنے بڑے ہیں اتنی زیادہ قربانی ہماری ضرورت ہے، اور اسی اعتبار سے ہم مکلف ہیں. یہ جو تقاضے، یہ جو ذمہ داریاں ہیں وہ اللہ کی طرف سے ڈالی ہوئی ذمہ داریاں ہیں، اللہ کی طرف سے ملے ہوئے رتبے ہیں. یہ ان کی ذمہ داری اللہ کی طرف سے پڑی ہوئی ہے. اس میں جو کوتاہی ہوگی اللہ ہی اس کا حساب کرے گا، اللہ ہی کو اس کا جواب دینا ہے، اللہ ہی کو اس کا جواب دینا ہے. یہ جواب دہی کا احساس ہونا. تو پہلی بات تو یہ ہے، اطاعت اور قربانی میں آگے بڑھنے سے ہی ہمارا پرانا پن باقی رہتا اور ہم پرانے سمجھے جاتے. دوسری بات یہ ہے کہ دعوت کے بصیرت رہنا اور دعوت کو سمجھنا، دعوت کی حقیقت ہمارے سامنے رہنا، اس کی اہمیت ہمارے سامنے رہنا، اس کی عظمت ہمارے سامنے رہنا. اور تیسری بات یہ ہے میرے دوستو کہ جب تقاضے ہمارے پورے ہوں گے تو تقاضے پورا کرنے میں رکاوٹیں بہت ساری آئیں گی. ان رکاوٹوں کو صحابہ کی زندگی میں تلاش کر کے صحابہ کرام کے نمونے کو اختیار کرنا. اگر ہم تقاضوں کو پورا کریں گے ہو سکتا ہے کہ اس سے ہمارا کھانا پینا متاثر ہو جائے، ہو سکتا ہے کہ اس سے ہمارے گھر کی روزی روٹی متاثر ہو جائے، ہو سکتا ہے اس سے ہمارے کمائی کے اسباب متاثر ہو جائیں، ہو سکتا ہے اس سے معاش متاثر ہو جائے. میرے دوستو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، دونوں جہاں کے سردار ہیں، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر میں کھانا ہی نہیں پک رہا 2 مہینے، چولہا ہی نہیں جل رہا 2 مہینے تک. صحابہ کرام اللہ کے راستے میں جا رہے ہیں، 3 کھجور دیے گئے، بس وہی کھا کے کافی دن بھر گزار لیے. 2 کھجور دیے گئے، وہی کھا کے دن بھر گزار لیے. ایک کھجور ایک دن میں دیا گیا. افطار میں 6-7 کھجور اپن آرام سے کھا لیتے، اور اپن ان سے بہت کمزور ہے. انہوں تو زیادہ طاقتور تھے نا، ان کا معدہ زیادہ چاہتا تھا غذا کو، اس کے باوجود 1 کھجور پہ گزارا کر رہے، وہ بھی نہیں ملا آخر میں. اس کے بعد بھی کام چل رہا ہے. نہ اپنے گھر والوں کے کھانے کی فکر، نہ اپنے گھر والوں کے کھانے کو تقاضوں کے پورا ہونے میں آڑ بننے دیا، نہ خود کے کھانے کے تقاضوں کو، دین کے تقاضوں کے پورا ہونے میں آڑ بننے دیا. رکاوٹ نہیں بنے کبھی. صحابہ کی ضروریات، صحابہ کے مقاصد میں رکاوٹ نہیں بنے کبھی. ان کی راحتیں اور آرام اور خواہشات تو بہت دور کی بات ہے، ضروریات کے بھی حائل ہونے نہیں دیتے تھے اپنے اور اپنے مقصد کے بیچ میں. ان کی ضرورتیں بھی ان کے اور ان کے مقصد کے بیچ میں کبھی حائل نہیں ہوئی. اس کی فکر کرنا ہے. لباس کا جہاں تک تعلق ہے، لباس متاثر ہو جائے گا، پیسے کمانا ہے تاکہ ضروریات پوری ہوں. میرے دوستو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بعض مرتبہ ایسے مواقع آئے کہ آپ دوسروں سے لباس لے کے نماز پڑھائے، دوسروں سے لباس لے کے نماز پڑھائے. بعض صحابہ پہ ایسے حالات ہے کہ بیوی اور شوہر دونوں کے پاس ایک ہی کپڑا ہے، فجر کی نماز پڑھتے ہی فوراً گھر چلے جاتے ہیں. یہ حالات دیکھنے کے بعد اللہ کے رسول پوچھیں گے کیا بات ہے؟ فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ ایک ہی کپڑا ہے، گھر میں گڑا کھود رکھا ہے، جب میں وہ کپڑا پہن کر نماز ادا کرنے کے لیے آ جاتا ہوں بیوی اس گڑے میں اتر جاتی ہے، میں نماز پڑھ کر کے واپس جاتا ہوں، چادر اپنی بیوی کو دیتا ہوں، وہ چادر پہن کر کے اپنی نماز پوری کر لیتی ہے. یہ حالت ہے. کھانے پینے کی حالت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں، غزوے میں نکل رہے ہیں، پیر میں پہننے کے لیے چپل نہیں ہے، چپل نہیں ہے ان کے پاس. عرب کی ریتیلی جگہوں پر رہنے والے ہیں، گرمی کے موسم میں نکلنے والے ہیں. چلنے سے حالت یہ ہو یہ کہ تلووں میں آبلے پڑ چکے ہیں، تلووں میں ان کے چھالے آ چکے ہیں. وہ چھالے باقی نہیں رہے، چھالے پھٹ چکے ہیں چلنے سے، اور اسی زخم کے ساتھ اللہ کے راستے میں چل رہے ہیں. ریت پہ چل رہے ہیں، ریت پہ چل رہے ہیں، گرم ریت پہ چل رہے ہیں. کپڑے چندیاں باندھ کے، اپنا کپڑے پھاڑ کے اس کی چندیاں بنا کے اپنے پیروں پہ باندھ کر کے ان کپڑوں سے چل رہے ہیں، ان چپلوں سے چل رہے ہیں. یہ حالات ہے. اس سے بڑی بھی کوئی ضرورت ہے کیا؟ کھانے سے بڑی کوئی ضرورت ہے؟ پہننے سے بڑی کوئی ضرورت ہے؟ چپل سے بڑی کوئی ضرورت ہے؟ ان ضرورتوں کو صحابہ کرام نے دعوت کے تقاضوں میں آڑ بننے نہیں دیا، حائل ہونے نہیں دیا کبھی، حائل ہونے نہیں دیا کبھی. گھروں کے حالات، ان کے گھروں کے قصے ادا کرنا ہے، گھر کے وسیع گھر لے چکے ہیں، اس کے ذمہ داریاں پورے کرنا ہے، اس کے تقاضے پورے کرنا ہے. میرے دوستو دعوت کے تقاضوں میں صحابہ اتنے منہمک تھے کہ اپنے گھر بڑے بنانے کا موقع ہی نہیں ملا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر خود ایسا ہے کہ اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں، امی جان حضرت عائشہ آرام فرما رہی ہیں، تو سجدہ کرنے کے لیے امی جان کو اپنے پر خریب کرنے پڑتے تھے. کتنی جگہ میں ہوتا ویسا، کتنی جگہ میں ہوتا ویسا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا یہ حال تھا کہ حضرت عمر جیسا قوی القلب آدمی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے گھر میں دیکھتا ہے تو آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، اور جذبات میں آ کر کے کہنے لگتے ہیں کہ ان باطل پرستوں کو تو دنیا مل جائے اور ہم اللہ کی نعمتوں سے محروم رہے. ایسا کیوں ہے یا رسول اللہ؟ اللہ کے رسول سمجھاتے ہیں انہیں. الغرض میرے دوستو یہ جو ضرورتیں ہیں ہماری، جب یہ ضرورتیں ہمارے مقصد میں حائل نہیں ہونے دینے کا ہے تو پھر خواہشات اور راحتیں اور ہماری عادتیں بہت دور کی بات ہے، ان تک تو جانے کا بھی نہیں ہے اپنے کو، ان کے بارے میں تو سوچنے کا بھی نہیں ہے اپنے کو. ان رکاوٹوں کو دور کرنا ہے.
ان مسائل کو حل کرنا ہے، اپنی ذات سے حل کرنا ہے، اور انہی سے کام ہوتا۔ جو آدمی اپنے آپ کو جتنا صحابہ کے نقشے پر ڈالے گا، جتنا ان کو نمونہ بنا کر جتنا ان کی اقتدا کرے گا، وہ ان کا اتنا قریب ہوگا اور ان کے زمرے میں کل قیامت کے دن شامل ہوگا۔ اپنے عمل سے، اپنے مجاہدے سے اور اپنی زندگی سے ان کی زندگی کو ملانا ہے اور اس جملے میں شامل ہونا ہے، ورنہ صرف زبانی دعووں سے تو اللہ تعالیٰ کو گول نہیں پھرا سکتے نا اپن۔ اللہ تعالیٰ کو کون گول پھرائیں گے؟ اللہ تعالیٰ کو کون دھوکہ دیں گے؟ جو اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ خود اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، ان کو احساس نہیں ہے اس بات کا۔ اس لیے میرے دوستو، دعوت بہت اہم ذمہ داری ہے، اس کے تقاضوں کو لینا بڑا کام ہے، اس کو پورا کرنا ہماری ذمہ داری ہے، فرائض میں سے ہے، اس کو آسان نہیں لے سکتے۔ حضرات صحابہ کرام میں دوسرے کر لے لینا، میرا کرنا کیا ضروری ہے، ایسا کوئی آدمی نہیں ملتا۔ دوسرے کر لے رہے، میرا کرنا کیا ضروری؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو عبادات میں بھی صحابہ کو روکنا پڑتا تھا، دعوت کے موقع پر بھی صحابہ کو اپنی اللہ کے رسول کو روکنا پڑا تو رکے تھے، ورنہ کوئی اپنی ذات سے نہیں رکتے تھے۔ اپنی وجہ سے جو لوگ رکے ان کا انجام ہم بار بار پڑھتے رہتے کہ 50 دن تک کیسی قیامت ان کے اوپر برپا ہو گئی تھی، کیسے حالات ان کے لیے ہو گئے تھے۔ دعوت کے تقاضوں کو ہم آسان سمجھتے ہیں، حالانکہ اس کی نوعیت یہ ہے۔ اس لیے میرے دوستو، اس بات کا عزم کرنا ہے اور اس بات کا ارادہ کرنا ہے کہ اللہ نے جو دعوت کی نسبت عطا فرمائی ہے اور دعوت میں پرانا پن نصیب کیا ہے، یہ اس کی جو ذمہ داری ہے وہ پورا کرنا میرا فریضہ ہے۔ اس کے بغیر میرے لیے کوئی چارہ اور کوئی راستہ نہیں ہے، اور وہ پوری ہوگی قربانی سے، اور وہ پورا ہوگا نئے نئے تقاضوں کو لینے سے۔ جو تقاضا پیدا ہو رہا ہے وہ تقاضا لے لینا۔ ہر سال 4 مہینے کا تقاضا ہو رہا کوئی حرج نہیں ہے، ہر سال 6 مہینے کا تقاضا ہو رہا کوئی حرج نہیں ہے، زندگی بھر کا۔ اور میرے دوستو، یہ بات بھی ہمارے ذہن میں نہیں رہتی۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دعوت حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے سے شروع ہوئی، اس لیے ان سے پہلے جو تھے وہ بھی تو کامیاب ہوئے، لہٰذا ہم بھی کامیاب ہوں گے۔ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ دعوت حضرت مولانا الیاس صاحب کے زمانے سے امت بغیر فرض کے کبھی بھی نہیں رہتی۔ جب دعوت فرض ہے تو اس کی شکلیں رہی باضابطہ۔ حضرت مولانا الیاس صاحب کرے کیا بولتے؟ دعوت کو آسان کر دیے بس۔ دعوت شروع نہیں کرے، اور دعوت کے طریقے میں سہولت پیدا کر دیے، کیونکہ اس کے بغیر اس امت کو اس پر لانا مشکل تھا۔ اگر ہم کو پچھلے طریقوں پر لا لیتے یا اپنے آپ کو فارغ کر دو پورا، تو کون آتے؟ اپنے کو 3 دن لائے تو اپنے کو 40 دن کا احساس ہوا، 40 دن لائے تو 4 مہینے کا احساس ہوا، 4 مہینے لائے تو 6 مہینے کا احساس ہوتا، 6 مہینے سے زندگی لگانے کا احساس پیدا ہوتا۔ اگر شروع میں یہ بات کہہ دی جاتی کہ زندگی پوری لگا دو، ایک آدمی بھی نہیں آتا۔ ایک آدمی بھی نہیں آتا۔ اس سے پہلے جو دعوت کا کام کرنے والے تھے ہر زمانے میں، اللہ کے رسول سے لے کر آج تک دعوت کا کام انجام دیا جا رہا ہے۔ کسی زمانے میں ایسا نہیں ہوا کہ دعوت نہیں ہوئی، اس کا طریقہ الگ تھا۔ کچھ لوگ ہی تھے لیکن سب کچھ دعوت کے لیے فارغ تھے، سب دعوت۔ اب لوگ بڑھ گئے ہیں، اس کی ترتیبات اس میں سہولت پیدا کر دی گئی ہے۔ اب ہماری ذمہ داری یہ ہے ہم اس کی اصل کی طرف چلے جانا، یا ہم دعوت کے واسطے فارغ ہو گئے ہیں۔ ہجرت کر لینا اپنی ذات میں، صحابہ اکرام نے ہجرت کی ہے، ابوبکر مدینہ منورہ تشریف لائے، پھر کبھی اپنی معاش کی طرف زیادہ متوجہ نہیں ہوئے، تقاضوں کی طرف متوجہ رہے۔ مہاجرین پورے کے پورے اپنے معاش کی طرف زیادہ متوجہ نہیں ہوئے، تقاضوں کی طرف متوجہ ہوئے۔ انصار کے تو معاش کے نقشے بنے ہوئے تھے، مہاجرین کے ابتداء کوئی نقشے نہیں تھے، تو مواخات قائم کرنا پڑا تھا۔ اس لیے میرے دوستو، ہم اپنے آپ میں ہجرت کرنا، اپنی عادتوں سے اللہ کے دین کے تقاضوں کو پورا کرنے کی طرف۔ میری یہ عادت ہے لیکن اس کو توڑا جائے گا اور تقاضے پورے کیے جائیں گے۔ میری یہ مجبوری ہے، اس کو چھوڑا جائے گا، اللہ کے دین کے تقاضے پورے کیے جائیں گے۔ میری یہ معذوری ہے، میرے ساتھ فلانے عوارض جڑے ہوئے ہیں، ان کو چھوڑ دیا جائے گا، ان کو صرف نظر کیا جائے گا، ان کو بازو رکھ دیا جائے گا، اللہ کے دین کے تقاضے پورے کیے جائیں گے۔ صحابہ اکرام بڑی بڑی عمروں میں 95 سال کی عمر ہو گئی، اللہ کے راستے میں نکل رہے ہیں، موت کے آثار اپنی آنکھوں سے نظر آ رہے ہیں، فرماتے ہیں کہ اپنے ساتھ لے جانا، منزل پہ پہنچ کے مجھے دفن کر دینا۔ جسم اتنا بھاری ہو چکا ہے کہ بیٹھنا مشکل ہے، ایسے حالت میں اللہ کے راستے میں نکل رہے ہیں۔ کوئی ایک وجہ ایسی نہیں ملتی جن کو ہم بنیاد بناتے ہیں، اور صحابہ نے اس کو بنیاد بنا کر کے تقاضوں کو پورا کرنے سے اپنے آپ کو روکا، کوئی وجہ نہیں ملتی۔ اس لیے میرے دوستو، جتنے پریشانیاں، جتنے عوارض ہیں، وہی ہماری ترقی کا ذریعہ بن سکتے ہیں اگر ان کو چھوڑ کر کے ہم دعوت کے تقاضوں کو پورا کریں، اور یہی ہماری رکاوٹ کا ذریعہ بن جائیں گے اور ہمارے اللہ کے بیچ میں حائل ہو جائیں گے، ہمارے اللہ کے بیچ میں پردہ بن جائیں گے اگر ہم ان کو رکاوٹ بنا لیں۔ فکر کا عزم کرنا ہے، ارادہ کرنا ہے، سنجیدگی کے ساتھ سوچنا ہے، اور اس بات کو لینا ہے باضابطہ کہ دعوت کو دل لگا کے، دل پہ لے کے، پورے اہتمام کے ساتھ کرنا ہے۔ کریں گے نا سب انشاءاللہ؟ اللہ تعالیٰ عافیت فرمائے۔ اب اس کے لیے اپنے اپنے نام پیش فرمائیں۔ 6 مہینے کے لیے ساتھی ارادہ کریں۔ ارادہ فرمائیں، ارادہ فرمائیں۔ آپ تو خود نام پیش کرنا ہے۔